ہے تو اسی کی طرح کوئی کلام یا صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو من دون اللہ، اللہ کے سوا. باوقار حاضرین و جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الهادي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علم سے پائی ہے قوموں نے غلامی سے نجات، علم سے ملتی ہے انسان کو حیات سرمدی. رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ تھا، اولاد سے تو بس یہی دوست پشت چار پشت. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن قضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ حضرات لائق صد مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ آپ کے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا عالم دین عطا فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. صرف گاؤں ہی نہیں بلکہ تمام اہل خاندان، رشتہ دار اور قرب و جوار کے لوگوں کو اور امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے دی. آپ نے یہ استقبالیہ پروگرام رکھا. حضرت علامہ و مولانا انوار الدین صاحب کی کوششیں اور ان کی محبتیں اور دعوتوں پر یہ علماء اکرام تشریف فرما. آپ نے مجھ سے پہلے عالم نبی فاضل ذیشان حضرت علامہ و مولانا گل محمد صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمایا. شاعر اہل سنت علی جناب اللہ بھائی کی شاعری بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. دیگر شعراء اور خطبہ بھی آپ سے مخاطب ہیں. یہ علماء کرام جو منبر شریف پر تشریف فرما ہیں، یہ سب الحمدللہ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہیں. جو جہاں ہے وہیں اپنی خدمات
دین کے لیے پیش کرتا ہے اور وہی ظلم اور تاریکی کو دور بھگاتے ہوئے ایمان کی روشنی بانٹتا ہے۔ میں سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر حضرت علامہ و مولانا عبدالعلیم صاحب، جنہوں نے مدرسہ میں رہ کر کے اساتذہ کی خدمت کر کے آج وہ منصب اور وہ دستار پائی ہے جس کو آپ صرف ایک عمامہ نہ سمجھیں۔ یہ چند میٹر کا کپڑا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی وراثت کی دستار ہے، حضور کی نیابت کا یہ عمامہ ہے۔ انہیں علماء نے ذمہ داریوں کا تاج پہنا کر کے آپ کے درمیان وارث علم مصطفیٰ اور نائب رسول بنا کے بھیج دیا۔ مائک آپریٹر صاحب آواز ذرا کلیئر کیجئے، ایکو کم کر دیجئے، گونج بھی کم کر دیجئے تاکہ آواز بالکل کلیئر اور صاف لوگوں تک پہنچے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مخیر قوم و ملت عالی جناب مولانا محمد خورشید صاحب پردھان ملا پور، جو اپنی محبتوں کا شامیانہ لے کر یہاں پر حاضر ہیں اور آپ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کی توجہ کا میں طالب ہوں۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ یہ عالم دین کس کو کہتے ہیں؟ حضرات محترم، علم دین پڑھانے کے لیے 9 سال کا کورس بنایا جاتا ہے، جس میں گرامرز کی کتابیں ہوتی ہیں، جس کے اندر نحو و صرف پڑھایا جاتا ہے، لغت پڑھایا جاتا ہے، زبان پڑھائی جاتی ہے، بلاغت پڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ منطق و فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ دماغ تیز ہو۔ اور اس سب کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ اس علم کے ذریعے یہ جو سارے علوم سکھائے جاتے ہیں ان کے ذریعے آدمی قرآن کو سمجھے۔ مقصد اتنا ہوتا ہے کلام الہی کو سمجھنا۔ اسی کو سمجھنے کے لیے علم منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، علم فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، علم بدیع بھی پڑھایا جاتا ہے، علم بیان بھی پڑھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ 9 صرف، یہ سارے علوم و فنون جو 9 سال تک پڑھائے جاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن شریف کو بہتر سے بہتر سمجھ سکے۔ قرآن جو کلام رحمان ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ قرآن ہے، وہ قرآن جو مصطفیٰ کریم کا سب سے عظیم اور بڑا معجزہ ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ قرآن یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی ہمارے اور آپ کے پیغمبر معجزہ بن کر تشریف لائے، لمحہ لمحہ آپ کا معجزہ ہے۔ اگر آپ چلیں تو آپ کا چلنا معجزہ، چلتے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کیے رہتا ہے، چرند و پرند آپ کو سلام کرتے ہیں، پیڑ پودے آپ کے قدموں میں جھکتے ہیں، کنکری آپ پر کلمہ پڑھتی ہے،
پتھروں سے سلام کی آواز آتی ہے. الغرض ہر لمحہ معجزہ. آپ جانتے ہیں کہ دیگر انبیاء کو معجزہ عطا کر کے بھیجا گیا، مگر حضور کو معجزہ سراپا بنا کے بھیجا گیا. آپ کا ہر لمحہ معجزہ ہے، مگر ان تمام معجزات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. قرآن کریم آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آپ دیکھیے ہر زبان کے لوگ اس دنیا میں آئے، ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں رہے، بڑے بڑے زبان والے، بڑے بڑے جاننے والے، بڑے بڑے لغت والے، بہت بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان کے مالکان اس دنیا میں رہے ہیں. مگر حضرات محترم آپ سوچئے ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کر دیا گیا کہ تم میں اگر کوئی صاحب زبان ہے اور اسے یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی طرح کوئی دوسرا کلام لکھ لاؤ. حضرات محترم عاجز رہ گئے لوگ اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک عاجز ہے. کوئی قرآن کی طرح بنا ہی نہیں پایا، کوئی قرآن کی طرح لکھ ہی نہیں پایا. یہاں تک کہ عرب کا یہ دستور تھا، قرآن بھی عربی ہے اور عرب کے لوگوں کی زبان بھی عربی ہے. 57 ملکوں میں تقریباً عربی بولی جاتی ہے، مصر میں بھی عربی بولی جاتی ہے. تمام ان ممالک میں عربی بولی جاتی ہے، عربی ادارے ہیں، باضابطہ پڑھایا جاتا ہے. مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ایک سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اتنا لکھ کر کعبے کے دیوار پہ ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا. چونکہ اس وقت فرزدق وغیرہ جیسے شاعر، بڑے عظیم عظیم شاعر وہ قصیدہ لکھتے تھے اپنے زبان کو منوانے کے لیے. جو سب سے اچھا قصیدہ لکھتا تھا کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتا تھا، اس سے اچھا کوئی لکھ کے لاتا تھا تو وہ لٹکاتا تھا، وہ اتار لیتا تھا. چنانچہ جب چیلنج پیش کیا گیا کہ قرآن کی طرح کوئی ایک سورت یا ایک جملہ بنا سکتا ہے، قرآن کی یہ سورت مبارکہ لٹکی رہی، کسی کے اندر مجال نہیں ہوئی، کسی کے اندر جرأت و جسارت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی طرح لکھ کر کے لے آئے. آخرکار وہاں انہیں لکھ کر لٹکانا پڑا. ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو رحمان کا اتارا ہوا قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان. چنانچہ یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی طرح کوئی نہ لکھ پایا ہے نہ لکھ پائے. مخالفین بہت ہیں قرآن سے، قرآن شریف سے جلنے والے بہت لوگ ہیں. بہت لوگوں نے قرآن شریف کو تکلیف پہنچائی ہمارے اور آپ کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے لیے. جو مخالفین ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے پھاڑ دیا، کسی نے جلا دیا، کسی نے کچھ کہا کہ اس میں کچھ آیتیں کم کر لیں، کسی نے کچھ کہا. مگر ان سب کا جواب جو قرآن نے 1500 سال پہلے دیا تھا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا کلام ہے، پھاڑو گے تو پھٹے گا نہیں، گراؤ گے تو گرے گا نہیں، جلاؤ گے تو جلے گا نہیں. نہیں، بلکہ اللہ کے کلام ہونے پہ جو چیلنج کیا تھا وہ کل بھی برقرار تھا، آج بھی برقرار ہے. وہ چیلنج یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں قرآن کے کلام رحمان ہونے میں کچھ شبہ ہے تو اسے پھاڑو مت، اسے پھینکو مت، اسے جلاؤ مت، بلکہ اس کے چیلنج کو قبول کرو. اگر تمہارے اندر جرأت ہے
ہے تو اسی کی طرح کوئی کلام یا صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو. اور اللہ آگے فرماتا ہے قرآن چیلنج دیتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً قیامت تک نہیں کر سکتے ہو تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. حضرات محترم وہ چیلنج برقرار ہے چونکہ یہ کلام رحمان ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو علم چاہیے, مہارت چاہیے, مدرسہ چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, استاذ چاہیے. آدمی نے استاذ کو اپنایا, استاذ کے پاس پڑھا, استاذ سے علم سیکھا, قرآن سیکھنے کی کوشش کی. جس پر اللہ کا فضل ہوا اس نے قرآن کو سمجھ لیا, اس کے سینے میں نور اور ہدایت آ گیا. اور جس نے مصطفیٰ کو نہ مان کر اسے پڑھا وہ قرآن پڑھ کر بھی اپنی طغیانیوں میں بھٹکتا گیا. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن وہ ہے جسے توفیق الہی ملا, اسے پڑھنے کے بعد اس کا سینہ, اس کا دل منور ہو گیا. اور جس سے توفیق چھن گئی وہ لاکھ دارالعلوم میں پڑھتا رہے, ندوہ اور سہارنپور میں پوری زندگی بتا دے مگر وہ قرآن پڑھ کر اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حسان ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات بھی ذرا بولے سبحان اللہ. یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے. حضرات محترم سب نے مدرسے میں پڑھا, پردھان جی, مگر یہ قرآن اس کا علم اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو جب عطا فرمایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے نہ کسی کا استاذ بنایا اور نہ کوئی استاذ آپ کو پڑھایا, بلکہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. مصطفیٰ کو قرآن تو رحمان نے پڑھایا ہے, انہیں اللہ نے پڑھایا ہے, انہیں قرآن اللہ نے سکھایا ہے. حضرات محترم مصطفیٰ کریم کو پروردگار عالم نے قرآن بھی عطا فرمایا, قرآن کا علم بھی عطا فرمایا. اب وہی علم سینہ بسینہ لوگوں کے درمیان منتقل ہوا. جسے جتنا زیادہ قرآن کی سمجھ ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے, وہ اتنا ہی بڑا نائب رسول ہے, اس کو اتنی ہی زیادہ نیابت کا حق ملا ہوا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُعَرِّثُوا دَنَانِيرًا وَلَا دِرْهَمًا بَلْ هُمْ يُعَرِّثُونَ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء یہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے ہیں, بل ہم یورثون العلم, انہوں نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے. فمن اخذہ, تو جس نے علم حاصل کیا, اخذ بحظ وافر, تو اسے ایک کثیر حصہ مل گیا ہے. پتہ چلا رسول اللہ کی وراثت یہ درہم و دینار نہیں ہے, یہ پیسہ نہیں ہے, یہ مال نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ کی وراثت وہ قرآن کا علم ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. رسول اللہ کی وراثت وہ علم دین مصطفیٰ ہے. سعادت مند لوگ ہیں وہ جنہیں علم مصطفیٰ کی دولت ملتی ہے, بہت ہی زیادہ ان کا مقام بلند ہوتا ہے. اللہ جسے منتخب فرما لیتا ہے اسے رسول اللہ کی نیابت عطا فرماتا ہے. بہت عظیم علم ہے. آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اس پڑھائی میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ پڑھائی اس میں کیا رکھا ہوا ہے, پیسے نہیں ملتے, انکم نہیں ملتی. میں نے کہا رزق کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ذرا بولے سبحان اللہ. رزق اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے, کسی کو مال دے دیتا ہے یہ بھی رزق ہے, کسی کو اولاد کی صورت میں رزق عطا فرماتا ہے, کسی کی اولاد کو قابل اور مطیع و فرما بردار بنا کر اللہ اس کے رزق کا حصہ عطا فرماتا ہے. کسی کے لیے رزق یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے علم کی رزق عطا فرماتا ہے.
دنیا میں جو بھی زندہ ہے اور ہے کوئی بھوک سے نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کھانے کا انتظام تو فرما ہی دیتا ہے. مزید بچی ذخیرہ اندوزی، تو ذخیرہ یہ کس کام کا؟ ذخیرہ دنیا کا دنیا ہی میں رہ جاتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے جلدی ہی سنا ہوگا ممبئی کے ڈپٹی سی ایم، بہت دولت کی کوئی کمی تھی، بہت انہوں نے رکھا کیا، نام بھی، دولت بھی، عہدہ بھی، ثروت بھی، مگر جب دنیا سے جانا ہوا ایک جھٹکے میں، وہ بھی جس کو لوگ شان سمجھتے ہیں، نجی پرائیویٹ جیٹ سے چلنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر وہ جو باعث فخر ہے وہی ان کے لیے موت کا سامان بن گیا. اور آدمی کہتا ہے چلو خیر آدمی مر جائے گا، دولت چھوٹ جائے گی، وہ اس کے بچوں کو کے کام آئے گی، عورت کے کام آئے گی، اولاد کے کام آئے گی. میں نے کہا جنہوں نے بہت کما کے رکھ دیا اولاد کے لیے، اسی نیتا کی بیوی نے 3 دن کے اندر اندر عہدے کی شپث لے لی. بڑے تعجب کی بات ہے، کمایا کس کے لیے، بچایا کس کے لیے، اکٹھا کس کے لیے کیا. الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جینے کے لیے خوراک سب کو ملتا ہے، کوئی پرند و چرند فاقہ نہیں کرتا، کوئی سمندر کی مچھلی فاقہ نہیں کرتی، کوئی جنگل کا جانور فاقہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. اب ذخیرہ اندوزی کی بات ہے. میاں یہ ذخیرہ اندوزی میں اگر اللہ نے کسی کو علم دیا تو یہی کیا کم ہے. آدمی کہتا ہے اس میں کیا رکھا ہوا ہے، ہم مولوی پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے. تو سنو، اس علم میں اللہ کی معرفت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں رسول اللہ کی محبت رکھا ہوا ہے، اس علم میں صحابہ کا پیار رکھا ہوا ہے، اس علم میں صدیق اکبر کی صداقت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں عمر کی عدالت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں عثمان کی سخاوت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں مولا علی کی شجاعت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں حضرت حسن کی حلم و بردباری رکھی ہوئی ہے، اس علم میں حضرت حسین کی شہادت کا مزاج رکھا ہوا ہے. حضرات محترم، اس علم میں غوث اعظم ملتے ہیں، اس علم میں نظام الدین دہلوی ملتے ہیں، اس علم میں حضرت علاء الدین صابر کلیری ملتے ہیں. جس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اسے حضرت سید سالار مسعود غازی مل جاتے ہیں. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. اس علم میں کیا ہے؟ اس علم میں دین کی معرفت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں تقویٰ رکھا ہوا ہے، اس علم میں ایثار رکھا ہوا ہے، اس علم میں خلوص رکھا ہوا ہے، اس علم میں محبت رکھی ہوئی ہے، اس علم میں اعلیٰ حضرت کا کارنامہ مجددیت رکھا ہوا ہے، مفتی اعظم کا تقویٰ رکھا ہوا ہے، حضرت تاج شریعہ کی مقبولیت رکھی ہوئی ہے، حضرت حافظ ملت کا علمی جلال رکھا ہوا ہے، صدر شریعہ کی فقاہت رکھی ہوئی ہے. اس علم میں ماں باپ کی معرفت رکھی ہوئی ہے، ان کی خدمت رکھی ہوئی ہے. اس علم میں ایک ملک کی اچھی شہریت رکھی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حسان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ علم جس کے سینے میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت کوئی معرفت حاصل کر لیتا ہے، عبادت میں اس کا من لگتا ہے، وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. یہ علم جس کو مل جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے. حضرات محترم، علم کے بغیر سوچئے آدمی کیسا ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. نہ اسے شرور بندگی ہے، نہ سلیقہ زندگی ہے، نہ عبادت کا تاریخی طریقہ معلوم ہے، نہ ریاضت کا طریقہ معلوم ہے، نہ اسے رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کا اندازہ ہے. ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، ایمان کا چراغ ٹمٹمانے لگتا
ہے، کسی طرف سے ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ جھونکا یہ کہتا ہے اے انسان تو ہمارے ساتھ چل، اے انسان تو ہمارے ساتھ چل۔ وہ مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے جیسا اعتقاد بنانے لگتا ہے، ایمان متزلزل ہو جانے لگتا ہے، اور آدمی ان کے بہکاوے میں آ کر رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھنے لگتا ہے، کوئی گاؤں کے زمیندار اور چودھری کی طرح جاننے لگتا ہے، کوئی کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے، مگر جس کے اندر علم کا فیض آتا ہے ایسے جھونکے آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جب علمی فیضان بولتا ہے، نبی کے بارے میں زبان کھلتی ہے تو بڑا بھائی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہو اپنے عفو کا سامہ کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب علمی فیضان کسی کے سینے میں آتا ہے تو وہ رسول اللہ کو مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں بلکہ وہ بولتا ہے تو زندہ ہو واللہ، تو زندہ ہو واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد